السلام علیکم۔ ہر چیز کو بیچنے اور اس کی مشہوری کرنے کے لیے عورت ہی کو نمائش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ در حقیقت بہت سی لڑکیاں خود ہی بڑے شوق سے اور جذبے سے نمائش بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، جس کے لیے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو نمائش کے لیے چن لیا جائے۔ اس نمائش کو دور حاضر میں ماڈلنگ کا نام دیا گیا ہے اور ماڈلنگ کو فخر کی چیز بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز بیچنا مقصود ہو، اس کی مشہوری کروانے کے لیے زیادہ تر عورت ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کمپنی نے فریج یا ٹی وی فروخت کرنا ہو تو اس کی مشہوری کروانے کے لیے اشتہار میں عورت کی نمائش کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نہایت ہی ہلکی چیزیں صابن، شیمپو، تیل، گھی، چائے وغیرہ یا ان چیزوں کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز بھی فروخت کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی عورت ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کئی سو بلین ڈالر کا کاروبار آرائش حسن کے ساز و سامان سے شروع ہو کر بدن فروشی تک جا پہنچا ہے۔ اگر ہم اس پوری فیشن انڈسٹری کا جائزہ لیں تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ صرف بالوں کو سنوارنے کے لیے ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں شیمپو سے لے کر بال سیدھے کرنے یا گھنگریالے بنانے، رنگنے اور ان کو جاذب بنانے کے لیے طرح طرح کی ادویات اور لوشن بنا رہی ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے میک اپ کا مکمل سامان بنا کر بیچ رہی ہیں۔ بازو اور ٹانگوں کی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے علیحدہ کمپنیاں اپنا کاروبار پوری دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور تو اور ناخنوں کی صفائی اور پولش سے لے کر نیل پولش تک کا سامان بنایا جاتا ہے۔ غرض پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک کوئی ایسا مقام نہیں جسے کاروبار کا موضوع نہ بنایا گیا ہو اور اسے بازار میں لا کر کھڑا نہ کیا گیا ہو۔ اس سارے کاروبار کو میڈیا کی چکا چوند اور فیشن شوز کی بھرمار اور ماڈلز کی جسمانی ہیئت اور ان کے خد و خال کو دنیا بھر کی عورتوں کے لیے آئیڈیل بنا کر پیش کرنے کے لیے مضبوط اور مستحکم کیا جاتا ہے، اور اس تشہیر کے لیے عورت کی نسوانیت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہر چیز کی فروخت کے لیے عورت نمائش بن رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو نمائش کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا عورت کوئی نمائش کی چیز ہے؟ آج کی عورت اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی ہے کہ میں بہت زیادہ شہرت کی حامل ہوں، میں بہت بڑی ماڈل بن گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی پناہ، بے غیرتی اور بے حیائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ ایسی عورتیں عقل کی اندھی ہو چکی ہیں، جس چیز کو یہ فخر تصور کرتی ہیں اس کی قدر چند ٹکوں کی بھی نہیں۔ مثلاً ہر 10-20 روپے والے صابن کے کور پر عورت ہی کی تصویر پرنٹ ہوتی ہے، جن کو استعمال کے بعد کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کور عموماً لوگوں کے جوتوں کے نیچے بھی آتے رہتے ہیں۔ کیا قدر رہ جاتی ہے اس عورت کی جس کی تصویر کی قدر و قیمت 10-20 روپے ہو اور وہ کوڑے کرکٹ میں پھینک دی جائے اور لوگوں کی جوتیوں کے نیچے آتی پھرے۔ موجودہ دور میں جو لڑکیاں فیشن شوز میں ماڈلنگ کرتی ہیں وہ کپڑوں سے زیادہ اپنے جسم اور اپنی چال ڈھال کی نمائش کرتی ہیں، کیونکہ ان کا لباس نیم برہنہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تو نام ہی کا لباس ہوتا ہے، اور ان کی چال نہایت ہی بیہودہ چال ہوتی ہے جس کو فیشن کی دنیا میں کیٹ واک کہتے ہیں، اور وہاں بیٹھا ہوا ہر مرد اس عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک عضو اور اس کی چال کے ہر قدم پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ جو عورت صحیح طریقے سے کیٹ واک نہ کر سکے اور جس کی جسمانی ساخت شہوت انگیز نہ ہو، اس کو اسٹیج پر ماڈلنگ کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ ایسی عورتیں بے حیائی کے ریکارڈ قائم کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ کپڑا بنانے اور پہننے کا مقصد تو سطر پوشی تھا، مگر یہاں تو ماڈلنگ کے نام پر سطر فروشی کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیسی بات ہے کہ سطر پوشی کی آڑ میں سطر فروشی ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ صرف فیشن شوز کے اسٹیج تک ہی محدود نہیں، بلکہ اب تو ایسے فیشن شوز کو باقاعدہ ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائن بورڈز پر، اخبارات اور رسائل میں اس کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے۔ ایک ٹیم ورک کے ساتھ پورے شہر کو بے حیائی کے مناظر سے سجا دیا جاتا ہے تاکہ جس کی آنکھیں گنہگار ہونے سے بچ گئی ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر گنہگار ہو جائیں۔ اس ٹیم کے تمام افراد، مارکیٹنگ کرنے والے، بے حیائی کے پوز بناتی ماڈل گرلز، ان کی منظر کشی کرنے والے فوٹوگرافرز، پینافلکس پرنٹرز اور ان فلکسوں کو بورڈز پر نصب کرنے والے مزدور،
سب لوگوں کو قرآن کی یہ وارننگ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ان افراد کو اور خصوصاً ماڈل گرلز کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس آیت کی روح سے ان کا یہ عمل ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ جو شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کی تلقین کرے گا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب کام بے حیائی اور شیطانیت پر مبنی ہیں، اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے ہمیشہ ناجائز اور بے حیائی والے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اینکر کا کردار ادا کرنا معاشرے اور خود عورت ذات کے لیے کسی بھی طرح فتنے سے خالی نہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب خواتین پاکستان کے سرکاری ٹی وی PTV پر سر ڈھانپے بغیر خبریں نہیں پڑھا کرتی تھیں، لیکن اب سر پر تو کیا، گلے میں بھی دوپٹہ رکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اب دوپٹے کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ نیوز کاسٹر اور اینکر خواتین برہنہ سر، کھلے بالوں، بیش بہا قیمتی لباس اور مہنگے ترین میک اپ کے ساتھ ٹی وی چینلز پر نمودار ہو رہی ہیں۔ معاشرے کی تباہی کا سبب ان میں سے سب سے زیادہ مارننگ شوز کرنے والی اینکر خواتین بن رہی ہیں، کیونکہ ہر روز یہ ایک نئے قیمتی جوڑے اور میک اپ کے ساتھ نمودار ہو رہی ہیں، ایسے جیسے یہ کسی متوسط ملک کی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے خوشحال ملک کے ٹی وی چینلز کی اینکرز ہیں۔ ایسی خواتین معاشرے کے مرد و زن دونوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہیں۔ خواتین کے لیے اس طرح فتنے کا باعث بن رہی ہیں کہ جب گھریلو عورتیں ان کا لباس اور ان کا میک اپ دیکھتی ہیں تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے ہی بہت سے جوڑے ہوں جو وہ ہر روز بدل بدل کر پہنیں، جس کے لیے وہ اپنے شوہر سے اس طرح کے جوڑوں کی ڈیمانڈ شروع کر دیتی ہیں جو شوہر پوری نہیں کر سکتا، اور نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے، اور بعض اوقات تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں یہ لوگوں کے گھر تباہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، وہیں یہ خود بھی اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنے میں بھی ناکام رہی ہیں۔ اور اسی بات کا اظہار نوائے وقت کی مشہور کالم نگار طیبہ ضیاء چیمہ نے بھی اپنے 17 مارچ 2013 کے کالم میں کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جو ہی پیسہ، اختیار اور رتبہ ملتا ہے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خواتین کی سب سے پہلی ذمہ داری اس کا گھر، اس کا شوہر اور اس کے بچے ہیں، لیکن یہ شوبس میں اپنا نام بنانے میں اپنی ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں۔ زن مرید یا مفاد پرست شوہر کڑوا گھونٹ پی جاتے ہیں، مگر گھر اور بچوں کو فوقیت دینے والے مرد اپنی بیوی کی حد درجہ مصروفیات اور مشاغل کو برداشت نہیں کر سکتے، اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ پاکستان کی کم عقل خواتین طلاق یافتہ ٹی وی اینکرز کی نجی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کے فیشن اور جعلی گفتگو سے مرغوب ہو رہی ہیں۔ مجھے گزشتہ دنوں معلوم ہوا کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں ایک خاتون اینکر 3 بچوں کے ساتھ طلاق لینے کے بعد بھی مارننگ شو چلا رہی تھی، مگر ناقدین نے عدت کا مسئلہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے موصوفہ ان دنوں عدت میں تھی۔ ان ٹی وی چینلز کی اینکر خواتین کے اپنے گھر تو برباد ہو چکے ہیں، مگر پاکستان کی خواتین کو واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ مارننگ شوز کرنے والیوں کے اپنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، مگر شہرت اور پیسہ منہ کو ایسا لگ چکا ہے کہ گھر، شوہر، بچے جائے بھاڑ میں۔ شوہر ایک چھوڑ 1000 مل جائیں گے، گھر ایک نہیں کئی بن جائیں گے، اور بچے بھی بالآخر گھر چھوڑ جائیں گے، لیکن ہاتھ آئی دولت اور شہرت کو لات مارنا حماقت ہے۔ ان خیالات کا اظہار بھی ایک عورت ہی کر رہی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ان پڑھ دقیانوسی خواتین ہیں، بلکہ پاکستان کے ایک موقر روزنامہ اخبار نوائے وقت کی معروف کالم نگار ہیں۔ طیبہ ضیاء نے اپنے اس کالم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ مارننگ شوز کرنے والی اکثر و بیشتر اینکر خواتین یا تو طلاق یافتہ ہیں یا اکثر کا اپنے شوہر سے جھگڑا چل رہا ہے۔ مردوں کے لیے فتنے کا باعث یوں بنتی ہیں کہ جب یہ اس طرح بیہودہ ہو کر دیدہ زیب جوڑوں اور میک اپ کے ساتھ ٹی وی پر نمودار ہوتی ہیں، اور مرد ان کو ایک خوبصورت روم میں دیکھتا ہے
जो कि एक जाली खूबसूरती होती है, तो उसको अपनी बीवी बदसूरत लगनी शुरू हो जाती है और इसी बिना पर उसके दिल में बीवी के लिए नफ़रत के जज्बात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपने शोज़ में गैर महरम मर्दों का इंटरव्यू करती हैं और बाज़ औक़ात अपने शोज़ को कामयाब बनाने के लिए सरेआम बरहना सर बरहना बाजू लिए मर्दों के हुजूम में घुसकर गैर मर्दों से इंटरव्यू या किसी मसले पर राय तलब करती हैं। औरत ज़ात के तकद्दुस का जनाजा निकल जाता है। इनको क्या ज़रूरत पड़ी है यूँ गैर मर्दों के हुजूम में जाकर उनसे इंटरव्यू करें या किसी मामले में राय तलब करें? क्या इस काम के लिए मर्द ख़त्म हो चुके हैं जो ख़वातीन से ये काम लिया जा रहा है? इससे मुतल्लिक अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।